دیکھیں فدق آج بھی 1400 سال کے بعد بھی آج بھی اور قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا رہے گا۔ تو فدق جو ہے اگر پڑھنے کو ہم آئے تو یہ بہت ہی سخت موضوع ہے۔ فدق، ہر موضوع اہل بیت علیہم السلام کا سخت ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو سخت موضوع ہے وہ فدق کا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا ہے۔ کیونکہ آج بھی 1400 سال کے بعد عام مسلمان کو پوچھو کہ سیدہ سلام اللہ علیہا دنیا سے کیسے تشریف لے گئی، تو کہتے ہیں نہیں بس ویسے ہی آپ دنیا سے چلی گئی، بیمار تھی، طبیعت زیادہ آپ کی علیل تھی اور آپ دنیا سے اسی بیماری کی وجہ سے دنیا سے پردہ کر گئی۔ کسی عام مسلمان سے پوچھو سیدہ سلام اللہ علیہا کے کتنے شہزادے تھے، کتنے بیٹے تھے، 2 ہی نام پتہ ہے، تیسرا نام نہیں پتہ۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے حسن اور حسین 2 ہی نام، تیسرا نام مشکل سے اگر کسی کو پتہ ہے تو اس جناب محسن کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، کیونکہ اس بارے میں مولویوں نے کبھی کچھ ڈسکس کرنا چاہا ہی نہیں، اس پہ بات کرنا ہی پسند نہیں کیا، کیونکہ اگر جناب محسن کی بات کی جائے گی تو دروازہ سیدہ جلانے کی بات ضرور آئے گی، جناب محسن کی بات آئے گی، بات خلافت پہ جائے گی، بات خلافت تک پہنچے گی، پتہ چل جائے گا کہ وہ کون تھے جنہوں نے دہلیز سیدہ پر بے حرمتی کی۔ اس کے بعد تو مومن منافق کی پہچان تو ہو جانی ہے۔ یہی مولوی اور شیطان چاہتے نہیں کہ عام مسلمان تک یہ حقائق پہنچے اور وہ کسی کو پہچان لے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ جب باتیں اہل سنت کی کتابوں سے بتاتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج انشاءاللہ میں اہل سنت کی کتابوں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل بیت علیہم السلام کو ناراض کرنا، اس کے بعد جو ہے انہیں تکلیف دینا، یہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب مول لینے والا کام ہے۔ ہاں، مسلمانوں کے عقیدے میں یہ ہے کہ بھائی صحابہ ہیں، چاہے جو کچھ کرے، چاہے جو کر جائے، ہمیں کچھ نہیں بولنا، یہ اصول ان کا ہے۔ قرآن کے اندر ایسا کوئی اصول نہیں ہے، مسلمانوں کا اپنا من گھڑت عقیدہ ہے۔ قرآن نے اصول واضح طور پہ بتا دیا کہ جس نے اہل بیت رسول کو تکلیف پہنچائی اس پہ اللہ قیامت تک لعنت برساتا رہے گا اور اللہ اسے عذاب عظیم میں مبتلا فرمائے گا۔ رسول اللہ نے واضح طور پہ اہل بیت رسول کو تکلیف دینے والوں کا انجام بتا دیا، لیکن مولوی، یہ وہ قوم ہے مولوی کی کہ جو کبھی بھی اہل بیت علیہم السلام کی شان برداشت نہیں کر سکا۔ لہٰذا یہ جو حقائق ہیں یہ ہماری آخرت کے لیے ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی رضا کے لیے، محمد اور اہل بیت محمد کی رضا کے لیے، اور محمد اور اہل بیت محمد کے رب کی رضا کے لیے، ان کے خالق کی رضا کے لیے، ان کے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ بارہا مؤدبانہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا کسی کا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں، ہم بس یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے۔ آپ کو یہ نظر آ گیا کہ ہم حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو نہیں مانتے اور ان جیسے دیگر اور بھی جتنے بھی ہیں انہیں نہیں مانتے، یہ تمہیں نظر آ گیا، لیکن آپ کو وہ نظر نہیں آیا جس وجہ سے ہم انہیں نہیں مانتے۔ وہ وجہ کتابوں میں ہے آپ کی۔ کیا مسلمان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتائے کہ رسول اللہ کی شہزادی کا در جلانے والا لائق احترام ہو سکتا ہے؟ جذبات میں نہیں، یہ کوئی سوال جذبات کا نہیں ہے، یہ بالکل ایمان کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ رسول اللہ کے گھرانے سے ناانصافی کرنے والے بتائیں کیا صدیق اکبر ہو سکتے؟ جو قرآن کے صادقین کو جھٹلائے، جو رسول اللہ کی رسالت کے گواہوں کو جھٹلائے، بتائیں کیا وہ صادقین ہو سکتے؟ جو صحابہ رسول کو قتل کر دے، کیا وہ اللہ کی تلوار ہو سکتا ہے؟ بتائیں خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، مالک ابن نویرہ اور ان کے ساتھیوں کو انہوں نے قتل کر دیا حالانکہ وہ مسلمان تھے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ اب جب حضرت ابو بکر کو اس کا پتہ چلا تو کیا کرنا چاہیے؟ سزا دینی چاہیے۔ صحابہ کے قاتل کو سزا نہ دیتے ہوئے انہیں چھوٹ دے دی۔ تو
تو بتائیں کیا ایسے لوگ لائق کے احترام ہو سکتے ہیں کہ صحابہ کے قاتلوں کو چھوٹ دے دے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن مسلمان مانتے ہیں، انہیں شوق ہے ایسے لوگوں کو ماننے کا. اہل بیت کو نہیں، اہل بیت کا ان کی مسجدوں میں ذکر نہ کے برابر ہوتا ہے. 2 جمعہ تیسرے جمعہ اگر مسجد میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر دیا، یا تو مولوی کو کہہ دے کہ چلے چابی ہمارے ہاتھ میں دے اور نکلے اپنا بسترا پوٹلا لے کر. آپ رافضی تو نہیں، آپ کہیں شیعوں کو تو نہیں سنتے، کہیں آپ اندر سے شیعہ تو نہیں. یہ آج یہ حال ہو چکا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بتاتے تھے. کبھی نماز میں حسنین کو آغوش میں گود میں لے کے، کبھی پشت پہ سوار کر کے، کبھی سجدوں کو لمبا کر کے اہل بیت کی شان بتاتے. کبھی اپنے ممبر سے اٹھ کے سیدہ کی تعظیم کر کے زمانے کو اہل بیت کی شان بتاتے ہیں. کبھی مولا علی کو مہر نبوت پہ سوار کروا کے اہل بیت کی شان بتا رہے ہیں. کبھی اپنے بستر پہ لٹا کے اہل بیت کی شان بتا رہے ہیں. کبھی اپنی زبان چسا کے اہل بیت کی شان بتا رہے ہیں. کبھی خود اپنی آغوش میں پال کے اہل بیت کی شان بتا رہے ہیں. اسی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ بار بار تاکید کرتے رہے، ان سے ڈرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے مودت رکھنا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا. انہیں تکلیف پہنچاؤ گے مجھے تکلیف پہنچے گی، اور جو مجھے تکلیف پہنچائے گا سمجھو وہ جہنم خرید رہا ہے، وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اللہ کی لعنت مولتا ہے. تو کیا ہم اسے مان جائیں جو اہل بیت رسول کی دہلیز پہ آگ لگا دے، جو جناب محسن کو شہید کر دے؟ کہ اتنا حوصلہ آپ کا بلند، اتنا حوصلہ کہ اہل بیت کے دشمنوں کو آپ صدیق اکبر کہتے ہیں. آپ اہل بیت کے دشمنوں کو، جناب محسن کے قاتلوں کو فاروق اعظم تک کہہ دیتے ہیں. حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، کہیے. حضرت عثمان کیا کہا جائے ان کے بارے میں؟ کہتے ہیں یہ عثمان غنی ہے، ان کے خزانے سے مانگو اللہ دیتا ہے. لیکن یہ آگے سے نہیں بتاتے کہ وہ جو خزانہ ان کے پاس تھا وہ کس کا تھا. وہ اہل بیت سے چھینا ہوا خزانہ تھا، اہل بیت کا چھینا ہوا خزانہ. اور یہ دیکھیں عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے تھے. ایسے لوگ آپ کی نظر میں غنی ہیں، لیکن جنہوں نے ستم سہ کر دین کی حفاظت کی وہ آپ کی نظر میں نہیں. ظلم برداشت کر کے جنہوں نے دین کی، قرآن کی حفاظت کی، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی، آپ کو وہ چیز نظر نہیں آتی. حالانکہ رسول اللہ نے مولا علی کے لیے فرمایا کہ علی تو صدیق اکبر ہے میری امت کا، علی تو فاروق ہے میری امت میں. لیکن یہاں پہ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ صدیق اکبر ہے، اور خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علاوہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، مولا علی اسے جھوٹا کہتے ہیں اور آپ اس جھوٹے شخص کو صدیق اکبر کہتے ہیں. کمال ہے، عروج پر ہے آپ کا عقیدہ، کیا کہا جائے. اور یہ عقیدہ آپ کا ہے، آپ کو مبارک. ہم سے وہ شخص کبھی صدیق نہ مانا جائے گا جو سیدہ فاطمہ زہرا کے گواہوں کو جھٹلائے. ہم سے وہ شخص کبھی فاروق نہ مانا جائے گا جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں خیانت کرتا ہے. ہم سے وہ شخص غنی نہ مانا جائے گا جو حق اہل بیت کا تھا وہ اہل بیت کو نہ دے کر کسی مروان جیسے خبیث کو دے دے. ہم سے وہ شخص سیف اللہ نہ مانا جائے گا جو مالک بن نویرہ کو قتل کر کے ان کی بیوی کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے. ہم سے وہ شخص مسلمان بھی نہ مانا جائے گا کہ جن سے اہل بیت علیہم السلام غضبناک ہو کر دنیا سے گئے ہیں. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی محمد و آل محمد.